بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو چیزوں سے نوازا ہے، ایک ہوش اور دوسری چیز جوش۔ ان دو کا کمبینیشن صحیح ہو تو زندگی صحیح گزرتی ہے، اور دونوں کے استعمال کی یہ مین پوائنٹ ہے امپورٹنٹ، دونوں کے استعمال کی جگہیں الگ الگ ہیں۔ آپ نے جوش کو ہوش کی جگہ استعمال کر لیا تب بھی مارے گئے، اور ہوش کو جوش کی جگہ استعمال کر لیا تب بھی مارے گئے۔ دونوں کا میدان موقع الگ ہے۔ ہوش فیصلہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور جوش عمل اور جد و جہد کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ بس یہ خلاصہ ہے۔ ہوش اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ ہوش کے ساتھ فیصلے کیے جائیں۔ چونکہ فیصلے کے وقت ٹھنڈک چاہیے ہوتی ہے، دماغ میں ٹھنڈک۔ جوش گرمی دیتا ہے، تپش۔ تو جو فیصلے ٹھنڈک میں ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، یعنی ہوش سے۔ اس میں حکمت، تدبیر، فہم، فراست، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہوش فیصلے کے لیے اور جوش بولیے اسٹرگل کے لیے۔ جب عملی جد و جہد کرتے ہیں وہاں پھر جوش کام آتا ہے زیادہ۔ اس جد و جہد کے دوران بھی کئی مرحلے فیصلہ طلب آ جاتے ہیں، جد و جہد کے دوران بھی۔ جو ہی جد و جہد کے دوران کوئی فیصلہ کرنے کا مرحلہ آئے، اسی لمحے جوش کو ایک طرف کر دیں، بالکل ایک طرف کر دیں۔ ہوش کا بٹن دبائیں، فیصلہ کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ فَإِذَا عَزَمْتَ ہوش کے ساتھ ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ ہوش کے ساتھ۔ جب فیصلہ ہوش سے کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جوش سے کام لو، یعنی اللہ پہ توکل کرو، پھر بھول جاؤ نتائج۔ توکل قوت دیتا ہے۔ اسی طرح دو چیزیں، عقل اور عشق، یہ بھی دو ٹرمز ہیں، کنسیپٹ ایک ہے۔ عقل اللہ نے فیصلے کے لیے دی ہے، عشق اللہ نے اسٹرگل کے لیے، جد و جہد کے لیے، منزل مقصود تک پہنچنے میں جو درکار ہے توانائی، اس کے لیے دیا عشق۔ اب اس کے بعد ایک نقطہ اور سمجھنے کے قابل، وہ میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک معمول بتاتا ہوں۔ آپ 100 بار سنا آپ نے میرے منہ سے، مگر پرابلم یہ ہے کہ جب ہم کارکن بن جاتے ہیں، لیڈر بن جاتے ہیں، رہنما بن جاتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں میں انوالو ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، تو بیٹے کاروبار بھی ہے، مشن کا کام بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، بھاگ دوڑ بھی ہے، فرصت نہیں رہتی پڑھنے کی اور سننے کی۔ یہ بہت بڑا عالمیہ ہے۔ اگر آپ پوری زندگی میری کتاب اور میرا خطاب، پوری زندگی اسی طرح سنتے رہیں جس طرح سفر شروع کرنے سے پہلے یا اوائل سالوں میں سنتے تھے، تو کبھی بھی آپ کو ٹربل نہیں آئے گی۔ ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ ہم مشن میں شریک تو ہوتے ہیں سن کر پڑھ کر، موسٹلی سن کر خطابات کو۔ اس سے جو دانش ملتی ہے، رہنمائی اور جو نور ملتا ہے، وہ آپ کو کنونس کر دیتا ہے، آپ جوائن کر لیتے ہیں۔ اور ایک زمانے تک آپ کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ آپ نے لوگوں کو سمجھانا ہے، پیغام پہنچانا ہے، تو سو پڑھتے بھی رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں۔ مگر کئی سال گزر جانے کے بعد ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ آپ پختہ ہو جاتے ہیں، ذمہ داریوں پر فائز، کسی نہ کسی سطح کی قیادت میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ بے نیاز ہو جاتے ہیں سننے اور پڑھنے سے،
چونکہ آپ کنٹینیوسلی سنتے نہیں ہیں اور پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر سنیں گی کہ بھی کبھی کبھی یعنی اعتکاف کا موقع آ گیا، روحانی موضوع کوئی سبجیکٹ آ گیا تو تھوڑا سا سن لیا اس موقع پر، کچھ عرصے کے لیے سن لیا عارضی، مگر وہ جو دائمی موضوعات ہوتے ہیں ہزارہا، جن پر پوری زندگی 43 برس میں نے گفتگو کی ہے، اب تو 44واں سال شروع ہو گیا نا، 43 ایئرز جن پر گفتگو کی ہے، وہ ہزارہا موضوعات پر پھیلا ہوا ہے خطاب، اور کتابیں سینکڑوں ہزاروں موضوعات پر کتابیں ہیں۔ اگر صرف ایک میری کتاب سیرت الرسول جو 12 جلدوں میں ہے، اسی کو ہی پڑھتے رہا کریں، وہ میں نے آج تو نہیں لکھی، وہ تو 80s کے زمانے میں لکھی تھی میں نے، 80s سے 90s میں کمپلیٹ کی تھی۔ وہ میرے خطابات ہیں 80 کی دہائی کے، اور مرتب کر کے اس کو 90 کی دہائی میں شائع کیا تھا۔ تو وہ کتاب سیرت الرسول آج کے خیالات نہیں ہیں میرے، وہ میرے آج سے 40 برس پہلے، 35 برس پہلے، 38 برس پہلے، 30-35 برس پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت اسی کو ہی پڑھتے رہا کریں نا مختلف مواقع پر۔ پھر اب تو بہت زیادہ مواد آ گیا بیٹے، بہت کتب ہیں، تو اگر پڑھیں اور سنیں، اس عمل کو جاری رکھیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ بیٹے یہ ہوگا کہ آپ کو فیصلے کرنے کا وہ طریقہ معلوم ہوگا جو طریقہ میں اپنے سامنے رکھتا ہوں، یہ میں ڈیفرینشیٹ کر رہا ہوں۔ اب اس وقت مسئلہ یہ ہے، آپ کے اندر صدق بھی ہے، اخلاص بھی ہے، سمجھ بوجھ بھی ہے، کمٹمنٹ بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، ساری خوبیاں ہیں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ اور ہم سب انسان ہیں، ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایک ماحول میں رہتے ہیں، اور ماحول میں سب سے بڑا سوشل میڈیا کا ماحول ہے، جو اویئرنیس بھی دیتا ہے اور دجالیت بھی دیتا ہے، یعنی شعور بھی دیتا ہے، گمراہی بھی دیتا ہے، دجالیت بھی دیتا ہے۔ دین کے اوپر جو ہو رہا ہے، ہر لڑکے کے ہاتھ میں سیل فون ہے، لڑکی لڑکے کے ہاتھ میں، جو موضوع چاہے وہ ہر بندہ مفتی ہے، جو چاہے سوشل میڈیا پہ چڑھا دے، وائرل کر دے، اس طرح جو خبر من گھڑت چاہے بنا کے وائرل کر دے جو چیز۔ تو سوشل میڈیا کے بڑے پازیٹیو اور نیگیٹو رول ہیں۔ تو ماحول میں رہتے ہیں تو سوشل میڈیا بھی ماحول ہے، تو جہاں ہمارے اندر یہ اچھائیاں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، وہاں یہ چیلنجز بھی ہیں کہ انفلوئنسز ہیں، متاثر ہوتے ہیں، متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے، چیلنجز ہیں بہت، اثرات لیتے ہیں، وہ لکھ رہا ہے، وہ لکھ رہا ہے۔ اب ایک اور بات سنیں، جس بندے کی جو دنیا ہے نا، جو دائرہ ہے، وہ کل کائنات اسی کو سمجھتا ہے۔ آپ ایک مولوی صاحب سے پوچھیں، اس کے نزدیک مولویوں کے طبقے سے ہٹ کر کائنات میں کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، وہ سمجھتا ہے ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے۔ کیوں؟ اس کے ارد گرد بیٹھنے والے 10 15 20 50 مولوی یہ کہتے ہیں، علماء خود، اس کی کل کائنات وہ ہے، چونکہ اس نے 24 گھنٹے سننی ہی انہی کی باتیں، اور اس کو باقی کائنات نظر ہی نہیں آتی۔ ڈاکٹرز ہیں بیٹے، ڈاکٹروں کے پاس بیٹھیں گے، سائنٹسٹ ہیں سائنٹسٹ، فلسفی پروفیسر چلے جائیں کسی شعبے میں یونیورسٹی میں، تو اس شعبے میں سمجھے کہ کل کائنات اسی ڈپارٹمنٹ میں ہے، اس سے آگے ادراک ہی نہیں ہے کسی کو۔ یہ انسانی زندگی کے چیلنجز ہیں۔ کوئی آدمی اپنی حدود سے نکل کر باہر کو نہیں دیکھتا۔ اس طرح آپ یوتھ ہیں، نوجوان ہیں، نوجوان سوشل میڈیا آپریٹر ہیں، تو سوشل میڈیا کی دنیا میں رہنے والے کی کل کائنات سوشل میڈیا ہے، بس۔ کوئی رتب و یابس، لغو، جھوٹ، جو چاہے بیان کر دے، اسی سے انفلوئنس ہونا ہے۔ قائد بننے کے لیے اور قیادت کے مرتبے تک پہنچنے کے لیے
آپ کو ان ساری حدود اور قیود سے بڑا اوپر ہونا پڑتا ہے، اونچا جائیں گے تو یہ سب چیزیں خود بخود چھوٹی 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 نظر آ جائیں گی۔ آپ ایک محلے میں رہتے ہیں تو جو ارد گرد کی گلیاں وہ وہی دیکھتے ہیں، آپ اوپر چلے جائیں آپ کو پورا شہر نظر آ جائے گا۔ محلے میں رہتے ہوئے تو ماڈل ٹاؤن ایم بلاک سے ارد گرد تو کچھ نظر نہیں آئے گا غربت، اوپر جائیں گے تو شہر نظر آ جائے گا، صرف آپ کو دوربین چاہیے ہوگی، اور اوپر جائیں گے تو پورا پاکستان نظر آ جائے گا۔ تو دیکھنا ہے کہ آپ نگاہ کی کس بلندی پر ہیں، کیا کچھ نظر آ رہا ہے اور کیا کیا نظر نہیں آ رہا، بس۔ اس لیے میں نے کہا کہ فیصلوں کے لیے زندگی میں بہترین رہنمائی ہے بیٹے جو میں نے اختیار کی ہے زندگی میں، کتاب و سنت اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب میں بتاتا نہیں ہوں، جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہوں ضرورت نہیں ہوتی کہ میں اس کے لیے بتاؤں کہ کس بنیاد پہ کر رہا ہوں۔ چھوٹا بڑا ہر فیصلہ زندگی میں جب کرتا ہوں تو کتاب، سنت اور سیرت النبی میرے فیصلے کی اساس ہوتی ہے۔ اگر آپ پوچھ لیں تو بتا دوں گا، نہیں پوچھیں گے تو کبھی بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے قرآن و سنت اور حضور علیہ السلام کی سیرت کسی چیز سے روکے گی تو میں کبھی کسی کو اجازت نہیں دوں گا یہ کام کریں، کیونکہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ نے روک دی ہے۔ اگر وہ نہیں روکیں گی، اجازت دیں گی تو اجازت دوں گا، کر لو۔ میرا سورس وہ ہے اور وہ اصل رہنمائی ہے۔ اور یہ سورس کیسے معلوم ہوگا آپ کو؟ اس کے لیے میں نے خطاب اور کتاب کہا۔ پڑھیں گے، سنیں گے تو آپ کو یہ سورس مل جائے گا۔ جب آپ کا یہ سورس سارا دن صبح آئے، ڈیوٹی دی، سارا دن مشن کا کام کیا، گھر بیوی بچوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں اور روزگار کے بھی ہیں، مسائل دکھ سکھ بھی ہیں، بزی رہے تو وہ فرصت نہیں رہی جو پہلے تھی، تو وہ سورس آٹومیٹیکلی بند ہو جاتا ہے۔ حالات کے پریشر میں جب سورس بند ہو جاتا ہے پھر کویسچن پیدا ہوا، پھر آپ فیصلے کس طرح کرتے ہیں، یا کسی فیصلے کو جانچتے کس طرح ہیں، بھئی یہ درست ہوا ہے، غلط ہوا ہے، ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ رائے تو بنتی ہے نا، پھر رائے کس بنیاد پہ بناتے ہیں؟ ایک سورس وہ تھا، وہ بند ہو گیا، کیونکہ آپ تو سفر پر ہیں، فیلڈ میں ہیں، میٹنگز ہیں، جلسے ہیں، خطاب ہیں، موٹیویشن ہے، آرگنائزیشن ہے، ذمہ داریاں ہیں، پھر جاب ہے، روزگار ہے، معاش ہے، کاروبار ہے، پھر بیوی بچے ہیں، تو فرصت ہی نہیں رہی، اور ویسے آپ بے نیاز ہو گئے کہ اب ہم پختہ ہو گئے، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ خیال غلط ہے۔ تاہم جو بھی وجہ بنی، جب سورس بند ہو گیا وہ، تو کوئی سورس تو ہوگا نا جس کی روشنی میں پھر آپ فیصلے کو جانچیں گے، تو پھر فیصلے کو جانچیں گے حالات کے تناظر میں۔ بس ایک ہی سورس رہ جاتا ہے، اپنے جذبات، اپنی خواہشات اور حالات، 3 لفظ لکھ لیں، یہ لکھیں۔ یہ سورس تھا فیصلہ کرنے اور فیصلے کی درست غلط ہونے کو جانچنے کا، کتاب و سنت اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورس تھا۔ اگر یہ سورس بند ہو گیا تو پھر صرف یہ سورس رہ گیا، آپ کے اپنے خیالات، خواہشات، جذبات اور حالات، جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ انفلوئنسز ہیں، اثرات۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ فیصلہ کریں تو حالات سے کٹ آف ہو جائیں، ایسا نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں فیصلے کی بنیاد، پھر ان حالات کو ایڈریس کریں، بنیاد سیرت النبی پر، اللہ رسول کے احکام پر۔ ضمیر کا اطمینان بھی وہاں سے لیں، درست یا غلط اس فیصلے کی رہنمائی بھی وہاں سے لیں، اصل۔ مگر رہ گئے آپ کے خیالات، ان کو رہنمائی دلائیں وہاں سے، آپ کے جذبات،
ان کو تابع کریں کتاب و سنت اور سیرت النبی کے ہدایت کے تحت۔ حالات، پریشر، رجحانات جو کچھ معاشرے میں چل رہا ہے اس کو جب آپ نے ڈیل کرنا ہے تو آپ کے اندر سیٹسفیکشن کا ہونا ضروری ہے۔ آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ میں نے فیصلہ مضبوط دلیل پر کیا ہے، مضبوط رہنمائی سے کیا ہے، پھر آپ آگے مطمئن کریں، سمجھا سکتے ہیں۔ اگر آپ خود متذبذب ہو گئے چونکہ فیصلے کی سورس ٹھیک نہیں ہے، اس پہ انفلوئنسز ہیں، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ تو مقصد ہے کہ آپ جس ایج کی رینج میں ہیں، جس ماحول میں ہیں، جیسی شخصیت ہے، جیسی طبیعت ہے، جیسا مزاج ہے، جب ہر آدمی اپنے خیالات سے سوچے گا تو بیٹے اگر آپ 100 آدمی سوچنے والے ہیں تو 100 میں کم سے کم اور کچھ نہیں تو 10-15 آراء مختلف ہو جائیں گی، 3-4 آپ متفق نہیں ہو سکتے۔ ہر آدمی نے اپنی طبیعت کے مطابق سوچنا ہے، اپنے مزاج کے مطابق، اور وہ سمجھتا ہے جو میں سوچ رہا ہوں وہی درست ہے۔ چونکہ ایک سورس جو متفق تھی وہ تو کٹ گئی، وہ تو تھی سیرت النبی سے لینا، کتاب و سنت سے سمجھنا۔ بیٹے دنیاوی معاملات، سیاست، معیشت، معاشرت، رسم رواج، ہر چیز وہیں سے لینا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں لوگوں سے معاملات کرنا، سلام دعا، لین دین، یہ بھی وہیں سے لیتا ہوں۔ یہی تو کامل دین کا تصور ہے۔ میں نے اس لیے آپ کو لفظ بولا کہ آپ زندگی میں میرے کسی فیصلے پر مجھ سے پوچھ لیں کہ حضور اس کی کوئی دلیل آپ کے سامنے کیا تھی، میں بتا دوں گا، 1 سیکنڈ میں بتا دوں گا۔ مگر نہ کوئی پوچھتا ہے، نہ مجھے بتانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں ویسے بتا رہا ہوں کہ جو بھی زندگی میں فیصلہ کرتا ہوں، ایون گھریلو فیملی میٹرز میں بھی، تو میرے سامنے آقا علیہ السلام کی سنت، کتاب و سنت اور سیرت کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ میں اس سے باہر نہیں جاتا، یہ میں نے اپنی زندگی کا راز بتایا ہے۔ یہ جو چیز میں نے سمجھا دی، اب اس کی بنیاد پر ایک اگلا نقطہ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ فاؤنڈیشن رکھ دی آپ کو، اور وہ یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے 2 فیصلے ایسے ہیں اور 2 مواقع ایسے ہیں جو آپ کے پورے 10 سالہ مدنی دور پر حاوی اور جد و جہد کو فیصلہ کن بنانے والے ہیں۔ 2 جس نے پوری جد و جہد کو فیصلہ کن بنایا ہے، ایک میثاق مدینہ اور دوسرا موقع صلح حدیبیہ۔ اب میں آپ کو باریک باریک درجنوں واقعات نہیں کوٹ کر رہا، معاہدات درجنوں، سیرت طیبہ بھری پڑی ہے اسے، وہ نہیں، میں موٹے بتا رہا ہوں جن سے آپ میں سے ہر شخص واقف ہے، ہر شخص، اور بڑے زرعی باب ہیں۔ میثاق مدینہ میں کیا تھا؟ یہود مدینہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا۔ اور صلح حدیبیہ کیا تھی؟ مشرکین مکہ سے معاہدہ کر لیا تھا۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ معاذ اللہ استغفر، کوئی مومن مسلمان کلمہ گو کہہ سکتا ہے کہ نظریہ توحید کو ذبح کر دیا، نظریہ توحید کے خلاف کر لیا، نظریہ رسالت کے خلاف کر لیا؟ جو رسول نہیں مانتے، نبی نہیں مانتے، دشمن ہیں، پہلے میں ان سے معاہدہ کر لیا ہے، اور جو جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق مسلط کر کے دشمن ہیں، مشرک ہیں، دوسرے میں ان سے معاہدہ کر لیا۔ تو آقا علیہ السلام سے بڑھ کر بھی ہمیں کوئی نظریہ پسند اور نظریے پر کلیئر ہونے کا دعویٰ کرنے کا حق کسی مسلمان کو ہے؟ کہاں سے لی ہے مسلمانی ہم نے؟ اصول کہاں سے لیا ہے؟ تو کیا آپ نے توحید و رسالت کے نظریے پر کمپرومائز کر لیا تھا؟ ٹھیک ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام بھی ڈسٹرب ہوئے تھے، مگر میثاق مدینہ پر نہیں ہوئے۔ ڈسٹرب ہوئے تھے جب واپس پلٹے دستخط کر کے تو سورہ فتح نازل ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے حبیب ہم نے آپ پر فتح کا دروازہ کھول دیا۔ تو صحابہ آپس میں چیمے گوئیاں کرنے لگے، کچھ صحابی
کہ شکست کھا کے واپس آ رہے ہیں، دستخط کر کے آ رہے ہیں کمزور شرائط پر، دشمنوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ۔ انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، مکہ داخلہ روک دیا، ان سے معاہدہ کر کے بکرے، اونٹ وغیرہ وہ وہیں ذبح کر کے حدیبیہ کے میدان میں احرام کھول کے واپس آ رہے ہیں۔ اوپر سے آیت آ گئی فتح کا دعویٰ، یہ کون سی فتح ہے؟ اس طرح کی باتیں بعضوں نے آپس میں کر دی تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے جمع کر کے سمجھا دیا ان کو۔ یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اب اس میں حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کی جد و جہد اور تحریک کے دو دشمن تھے۔ بولے، عرب کی سرزمین پر کتنے دشمن تھے؟ دو۔ ایک بڑا دشمن مشرکین مکہ تھے جو بنیادی طور پہ آپ کو مٹانا چاہتے تھے۔ تو ہجرت مدینہ کے بعد دوسرا دشمن یہود آ گئے۔ ان کی دشمنی اور طرح کی تھی، ان کی دشمنی حسد کی تھی کہ پیغمبر بنی اسرائیل سے آنا چاہیے تھا، یہ بنی اسماعیل سے آ گیا۔ ان کی دشمنی اور طرح کی تھی، ان کی دشمنی تھی یکسر جڑ سے کاٹنا چاہتے تھے اور جنگیں مسلط کرتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ میثاق مدینہ میں ایک دشمن کے ساتھ مصالحت کر لی تاکہ لڑائی کے وقت میں یہ دشمن دوسرے دشمن کا ساتھ نہ دے۔ میثاق کے ذریعے حیا کی رسی میں باندھ دیا، تو جب مشرکین مکہ حملہ آور ہوں تو یہ اگر ہمیں سپورٹ نہیں کرتے تو کم سے کم ان کا ساتھ نہ دیں۔ تو ایک معاہدے کے ذریعے ایک دشمن کو آئسولیٹ کر دیا تاکہ بیک وقت دو دشمنوں کے ساتھ لڑائی نہ ہو، ایک کو تنہا کر دیا۔ اور مشرکین مکہ سے جب معاہدہ کیا صلح حدیبیہ میں، تو اس معاہدے کی شرائط کے ذریعے پھر ایک دشمن کو آئسولیٹ کر دیا، یعنی مشرکین مکہ کو پابند کر دیا، کیونکہ اس کے بعد یہود خیبر کے ساتھ جنگ کرنی تھی، تاکہ مشرکین مکہ انہیں سپورٹ نہ کریں۔ دونوں معاہدے یہ تھے کہ دونوں جگہ دو دشمن ہیں، ایک معاہدے میں دو دشمنوں کے ساتھ اکٹھا لڑنے سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ پہلے میں مشرکین مکہ کو تنہا کر دیا، پھر ٹھیک ہے انہوں نے دشمنی سے باز نہیں آیا، نپٹ لیں گے، مگر کم سے کم یہ دوسرا دشمن انہیں سپورٹ تو نہ کرے نا۔ اور جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس کے بعد خیبر پہ حملہ کرنا تھا۔ خیبر وہ سازشیں کرتے تھے یہود، ان سے ٹکرنا تھا، ٹکر لینی تھی، لہٰذا تاکہ ان کو پھر مشرکین سپورٹ نہ کریں تو 10 سال کے لیے ان کو باندھ دیا، معاہدہ کر لیا۔ اب اگر کوئی شخص میثاق مدینہ اور صلح حدیبیہ کو نظریہ توحید، رسالت، دین حق، غلبہ دین حق، اگر نظریے کی اینک لگا کے دیکھے، اپنے دماغ سے سوچے تو پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی باتیں آئیں گی اس کے ذہن میں۔ تو اسی نظریے اور تحریک کی بقا کے لیے کچھ اقدامات حکمت اور تدبیر کے بھی ہوتے ہیں، تب جا کے فتوحات کا راستہ ہموار ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو استقامت دے، محنت کی توفیق دے ہمیشہ، اور سلامت رکھے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔